الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جب بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اپنے والدین سے احسان کرنا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، مسکینوں کا لحاظ رکھنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے اس پر قائم رہے، اور تم پھرنے والے ہی ہو۔ سامعین کرام، یہاں اللہ تعالیٰ کھل کر بیان فرما رہا ہے تاکہ آنے والی نسلیں سمجھ لیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی اتنی وضاحت کی گئی۔ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا اور وہ کون سا وعدہ تھا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ یہاں تشریح فرما رہا ہے۔ بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکانا۔ ان سے یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اپنے والدین کی عزت اور احترام کرنا، رشتہ داروں کا لحاظ رکھنا، یتیموں مسکینوں کی بھی خدمت کرنا، لیکن تم لوگوں نے یہ عہد بھلا دیا۔ ایک عہد وہ تھا جو روز ازل ساری ارواح سے لیا گیا تھا۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ایک عہد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بلا کر ان سے لیا تھا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ساری مخلوق فرعون کے سامنے سجدہ کرتی ہے اور اسے خدا مانتی ہے۔ بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تمہیں فرعون کے ہاتھوں اذیت اور تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں چھٹکارا دے گا، لیکن تم عہد کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے یہ سارے عہد بھلا دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھیجتا رہا اور ان کو معافی عطا کرتا رہا، لیکن وہ اس کے باوجود گمراہ رہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ یہاں تفصیل سے بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ حکم عدولی کرتے رہے اور وعدے سے پھرتے رہے۔ ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ یہ صرف ایک وعدہ نہ تھا، ان کو وضاحت سے بتایا گیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے سب کچھ تمہیں دیا اور دے گا، جس کے سامنے تم حساب دو گے اور جس کے سامنے تم نے روز محشر پیش ہونا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ تم پر اور بھی فرائض عائد کیے گئے ہیں۔ تم نے اپنے ماں باپ کی عزت، خدمت اور لحاظ بھی کرنا ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد صرف ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اولاد کی خدمت بغیر کسی طمع اور لالچ کے کرتے ہیں، وہ صرف محبت کی خاطر کرتے ہیں۔ ماں باپ اولاد سے کبھی حسد نہیں کر سکتا، جتنی بھی اولاد کی عزت، جتنے بھی وہ خوشحال ہوں، ماں باپ ہمیشہ خوش ہی ہوتے ہیں، کبھی حسد نہیں کرتے۔ سامعین کرام، ہر ایک کے دل میں حسد آ سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے دل میں کبھی حسد نہیں آتا۔ پھر ماں باپ اولاد کی تکلیف کبھی برداشت نہیں کر سکتے، خواہ اولاد ماں باپ کے ساتھ کیسا ہی سلوک کرے۔ والدین ہمیشہ ان کی اچھائی اور بہتری چاہتی ہے۔ اولاد جتنی بھی خراب ہوگی، والدین اس سے اتنا ہی زیادہ پیار کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کا بھی خیال کرو، ان کی خدمت بھی کرو۔ رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ وہ بھی والدین کی وجہ سے رشتہ دار ہوتے ہیں۔
جو والدہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور والد کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ پھر حکم ہوا کہ تم یتیموں، مسکینوں اور فقیروں کا بھی خیال رکھو، ان کی خدمت کرو، اور یتیموں کے لیے بہت ہی تاکیدی حکم آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی یتیم کی خدمت کرے گا، اسے کھلائے گا، پلائے گا، روان کرے گا، قیامت کے دن میں اور وہ اپنی دونوں مبارک انگلیاں اکٹھی کر کے بتایا کہ اس طرح ہوں گے۔ یتیموں، غریبوں اور مسکینوں کی خدمت کے لیے اس لیے فرمایا گیا ہے کہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ اچھا آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنے ارد گرد پائے جانے والے غریبوں، مسکینوں کی امداد کرتا ہے۔ وہ کیسا انسان ہے کہ خود تو خوب کھا پی کر سو جائے اور اس کے قریب کے لوگ بھوکے پڑے ہوں، خود اچھے کپڑے پہنے اور اس کے قریب کے لوگ بنا کپڑوں کے ہوں۔ وہ انسان نہیں بلکہ وہ جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، یعنی یہ جتنے احکام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے فائدوں سے پاک ہے، اسے کوئی حاجت نہیں۔ یہ احکام اس لیے دیے گئے ہیں کہ انسان کی بہتری ہو، اور انہی احکام کے ذریعے ہی انسان جنت میں گھر بن سکتا ہے، اس کا معاشرہ جنت بن سکتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ تم اپنے والدین کی بھی خدمت کرو، اور پھر فرمایا کہ رشتہ داروں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور سوالیوں کی بھی خدمت کرو۔ اب یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ پوری ہو گئیں، لیکن اس کے ساتھ پھر حکم فرمایا کہ تم نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے احکام صادر فرما دیے کہ میرا بندہ وہ ہے جو میری عبادت کرے اور مجھے وحدہ لا شریک سمجھ کر کرے، پھر وہ نیک اعمال کرے۔ کون سے نیک اعمال؟ ماں باپ کی خدمت، یتیموں کی خدمت، بال بچوں کی خدمت، فقیروں اور غریبوں کی بھی خدمت، نماز بھی ادا کرے اور زکوٰۃ بھی دے۔ گویا یہ اعمال انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقدار بناتے ہیں، یعنی جنت کا وارث بناتے ہیں اور آخرت میں عذاب سے بچاتے ہیں۔ ان اعمال کو نہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتا ہے، وہ جہنم میں جاتا ہے اور عذاب کا حقدار ہوتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، اسے وحدہ لا شریک مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہو، اور یہ سارے کام بجا لاتے ہو، لیکن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان بھی ہے۔ اس فرمان پر تم نے عمل نہ کیا تو تمہارے یہ سارے اعمال ضائع ہوں گے۔ گویا وہ عمل ان سب سے بڑا اور برتر ہے، وہی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہی بنیاد ہے، اسی کی وجہ سے یہ اعمال قبول ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ عمل نہ ہو تو یہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ سامعین کرام، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنی چاہیے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ آپ کی ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، آپ کے سارے دردوں کا علاج ہے، آپ کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والی ہے، آپ کو دونوں جہانوں کے غموں سے نجات عطا کرے گی اور دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا کرے گی۔